آتی ہے یا نہیں؟ میرے بھائی، اب اگر ایک انسان کو آخرت کی یاد دلائی جائے کہ تمہاری آخرت تم سے سرک رہی ہے، رب کی بنائی ہوئی جنت تم سے کیا ہو رہی، تمہارے ان اعمال کے ناطے دور ہو رہی ہے، اگر وہ انسان چھوڑے گا تو نفس پر اس کے کیا لگے گا؟ شاٹ لگے گا، گرا گزرے گا، بھاری لگے گا، اس لیے کہ نفس کا ڈیمانڈ ہے، اس کے عادتیں پڑی۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں سگریٹ میں چھوڑ نہیں پاتا ہوں اس لیے کہ فلاں کام، اس لیے کہ نفس اس چیز کا کیا ہو چکا ہے، لیکن حکم سمجھ کر کے اللہ کا وہ بالکل چھوڑ دے، اور اس سلسلے میں آنے والی تکلیف کو صبر کے لگام کے ذریعہ کیا کرے؟ یہی ہے صبر علی محارم اللہ۔ انسان ان چیزوں پر غلط نگاہ نہ ڈالے، عورتوں کی طرف غلط نگاہ نہ ڈالے، غلط فلمیں نہ دیکھے، فلاں کام غلط نہ کرے، گرچہ اس کا نفس چاہتا ہے اور اس میں اس کو دلی طور سے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے، لیکن اس کو آخرت کی امید میں جنت پانے کے لیے ان تمام چیزوں کی قربانی اگر دیتا ہے تو ایسی صورت میں بلندی درجات کا اللہ نے اس سے کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے۔ صبر کی تیسری قسم ہے صبر علی اقدار اللہ۔ قضاء اور قدر، تقدیر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہو جاتی ہیں جس کو ہم بظاہر اپنی ناکامی سمجھتے ہیں، بظاہر وہ چیز ہمارے لیے نقصان کا کیا ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کا کبھی برا، آپ اگر مخلص ہیں اپنے ایمان میں، مخلص ہیں اپنے اسلام میں، آپ اللہ کے مطیع اور منقاد بندے ہیں، اللہ آپ کا برا نہیں چاہے گا۔ بچے کا مر جانا، کسی نوکری میں سے دستبردار ہو جانا یا مستعفی ہو جانا، کسی دکان میں بزنس میں نقصان ہو جانا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے ان کو پریشانی کے منزلوں سے گزارتا ہے تاکہ آخرت میں ان کے درجات کو کیا کر دے؟ بلند کر دے۔ آپ کو پتہ اشد بلاء الانبیاء، اللہ کے محبوب ترین بندے اس دھرتی پر اگر کوئی تھے تو کون تھے؟ انبیاء تھے، لیکن ان کی زندگیوں کو دیکھیں، اللہ نے ان کو کس طرح سے مشکلات سے ان سب کو دوچار کیا، پریشانیوں اور کے بعد دور سے ان کو کیا کیا ہے، کتنوں کے سر پہ آرے چلائے گئے، ان کی اولاد کا انتقال ہوا، دیگر چیزیں پیش آئیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ یہ جان لیں کہ ایک انسان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دو چیزوں سے خالی نہیں، یا تو اس کے گناہ کا نتیجہ ہے، یا اگر وہ مومن ہے، نیک ہے، اللہ کا مطیع فرما بردار بندہ ہے تو وہ قضاء اور قدر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعہ اس کے درجات کو کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کے پاس ایک ہی بیٹا ہو، اچانک اس کی موت آ جائے، ماں چاہتی میری ساری خوشیاں، باپ چاہتا ہے میری زندگی کوئی لے لے، لیکن میرے بڑھاپے کی لاٹھی کیا ہو جائے، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت دینی ہے، امانت ہے اس کی، وہ اٹھا لیتا ہے۔ اب ایک انسان ہے جو اللہ کے فیصلے پر صبر نہیں کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، گریبان کو چاک کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، غیر مناسب گستاخانہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، یہ اللہ تیری کیا مرضی ہے، کیا چاہتا ہے تو میرے بڑھاپے کی لاٹھی چھین کر کے، وغیرہ وغیرہ۔ اور وہیں پر دوسرا جو اللہ کا مومن بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی امانت سمجھ کر کے کیا کرتا ہے؟ صبر کر لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کے ساتھ برا نہیں کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات میں وہ جاتا ہے، اپنے بیوی سے ملاقات کرتا ہے، انسانی تعلقات قائم کرتا ہے، اور چنانچہ ایسا واقعہ حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ جی ہاں، صحابی آتے ہیں، اپنے گھر پہنچتے ہیں، اپنے بیوی سے پوچھتے ہیں کہ بچے کی طبیعت خراب تھی، کہ بچہ کس حالت میں؟ کہا پہلے سے بہتر حالت میں، بچے کا انتقال ہو چکا تھا، بچے کو دفن بھی انہوں نے کروا دیا تھا۔ وہ بیوی نے، خاتون نے ان کو بتانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ شوہر باہر سے آئے تھے، ان حالات میں ان کو اگر ان چیزوں سے فیس کر دیا جاتا تو وہ ٹوٹ جاتے، ان کا دل کیا ہو جاتا؟ ٹوٹ جاتا۔ چنانچہ کتنی نیک خاتون تھیں وہ، کتنی سمجھدار خاتون تھیں کہ شوہر کو کھانا بھی کھلایا، شوہر سے انسانی تعلقات بھی باہر سے آئے ہوئے تھے وہ انہوں نے قائم کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا فلاں تمہاری کیا رائے ہے، اگر تم کو کسی نے امانت دی ہوتی اور اس نے اس کو مانگ لیا ہوتا تو تم دے دیتے یا نہیں؟ کہا بالکل واپس کر دیتا۔ کہا تمہاری اولاد، تمہارے جگر کا ٹکڑا دور جا چکا ہے، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اسے کہا میرے جگر کا ٹکڑا چلا گیا، مجھ کو بتایا نہیں۔ آپ ذرا دیکھیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی دونوں نے اللہ کے قضا اور قدر کو تسلیم کرتے ہوئے صبر کے ساتھ سب کچھ جھیل لیا، اور اللہ نے اس رات کی ملاقات سے ان کو نرینہ اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ اب آپ ذرا دیکھیں، یہاں دو پہلو ہے غور کرنے کا۔ اگر وہ پہلا بچہ جیتا تو ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو جاتا، ہو سکتا ہے وہ آگے چل کر کے کیا ہوتا، نیک نہیں بد ہو جاتا، یہ اللہ جانے۔ اور باپ کی بنی بنائی عزت کو کتنے بچے کیا کرتے ہیں، خاندان کی عزت اور ناموس کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ کس بچے کے بچنے میں باپ کے لیے فائدہ ہے اور کس بچے کے نہ بچنے میں جو ہے باپ کے لیے کیا نام ہے، فائدہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے بتایا کہ صبر کی تیسری قسم ہے کہ صبر انسان کرے کس بات پر، اللہ کے قضا اور قدر پر، اور انسان آسانی کے ساتھ ان کو جھیل جائے، یہ سمجھ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کا کبھی برا نہیں چاہتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، صبر کی اہمیت کتنی ہے، صبر کی ضرورت ہمیں کتنی ہے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے، آپ کے سامنے بے شمار نصوص کتاب و سنت کے سامنے آئیں گے۔ اللہ نے مختلف انداز سے صبر کرنے والوں کو جنت کی کیا کی ہے، بشارت دی ہے، کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ مختلف تعبیرات ہیں قرآن میں، مختلف اسلوب ہے قرآن مجید کے اندر۔ آپ کو صبر کی عظمت کے لیے، صبر کی اہمیت کے لیے صرف یہی جان لینا کافی ہوگا کہ صبر ایک ایسی عظیم حقیقت ہے، ایک ایسی اعلیٰ صفت ہے جس صفت سے اللہ کی ذات کبریائی بھی متصف ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، ما احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ، ما احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ یدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم۔ کوئی بھی شخص اللہ سے زیادہ تکلیف دہ بات سن کر صبر کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف دہ بات سن کر کے جتنا صبر کر لیتا ہے، کوئی بھی شخص اس معاملے میں اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ مشرکین اس کے لیے بیٹا ہونے کی بات کہتے ہیں، شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ، کہتے ہیں اللہ کے پاس کیا ہے، بیٹا ہے۔ یدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں عافیت سے رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود بھی انہیں دنیا میں جینے کا حق دیتا ہے، انہیں روزی دیتا ہے، انہیں مال اور دولت سے نوازتا ہے، باوجود کہ وہ اللہ کے بارے میں ایسی بدگمانیاں رکھتے ہیں، اللہ کو ایسی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ کو کیا ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج دنیا کا دستور دیکھ لیجئے، اگر ایک انسان کو ادنا سی تکلیف کسی سے پہنچ جائے تو اس کے پیر کاٹنے کے لیے کیا ہو جاتا ہے، وہ پر قطر دے گا، وہ نوکر ہے تو خلاص۔ اگر اس کے ذریعہ کہیں سے اس کی کوئی آمدنی کا بندوبست ہے، فوراً رزق پر کیا کر دے گا، حملہ کر دے گا۔ آپ کو معلوم ہے صدیق کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام عائد ہوا، صدیق جیسا انسان جیب خاص سے خرچ کرتے تھے، کہا ایک ڈبل نہ دوں گا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ جو لوگ جن کو خرچہ کرتے ہیں ان مسائل کی بنیاد پر اس سے رک نہ جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو صفت صبر سے کیا کیا ہے، اس کی ذات سب سے زیادہ صبر کرنے والی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کی صفت سے کیا ہے، متصف ہے۔ ایک ایسی صفت جو اللہ کے اندر پائی جائے اور اللہ نے اس صفت کو اپنے نبیوں کے اندر بطور مدح ذکر کیا ہو کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، سب کے سب کیا تھے، اعلیٰ درجے کے معیار صبر پر قائم تھے۔ جی ہاں، قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ قرآن مجید نے چند انبیاء کا نام لیا۔ کس کا نام لیا؟ اسماعیل کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت ادریس کا، حضرت کفل کا۔ اللہ فرما رہا کل من الصابرین،
صبر کا جو پیمانہ ہوتا ہے اعلیٰ درجے پر سب کے سب قائم تھے۔ آگے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ صبر کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صبر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو اپنی رحمت میں کیا کر لیا؟ گویا جو انسان صبر کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا، اللہ کی مدد کا، اللہ کی نصرت کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کی عنایت و توجہ کا، وہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مستحق ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کا نام لے کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ رحمت کے مستحق ہو گئے ہمارے صبر کے بدولت، اس لیے کہ وہ کیا تھے؟ صبر کرنے والے تھے۔ تکلیف جب ان کو پہنچتی تھی، کوئی مشکل ان کے سامنے آتی تھی تو صبر کا سہارا لیتے تھے اور صبر کو نجات کا ذریعہ بنا لیتے تھے، اور اس کے بدولت وہ جیت حاصل کر لیتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا بات بڑی لمبی ہو جائے گی، انبیاء کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بطور مثال آپ لے لیجئے کہ خاندان سے بغاوت، ماں باپ سے بغاوت، باپ نے کہا میں تمہیں پتھر ماروں گا، باپ نے یہی نہیں کہا کہ پتھر ماروں گا، کہا کہ تمہاری چتا میں جب آگ لگے گی تو مشرک اور کینہ پرور باپ کے دل کو، آتما کو کیا ملے گی؟ شانتی ملے گی۔ انتظار کر رہا تھا لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے کہ ابراہیم کو آگ میں کھیا کر دیا جائے۔ دیکھیں کس قدر معیار صبر تھا ان کے ہاں، کہ صابر و شاکر تھے کہ اللہ کو جو مرضی ہوگی، اللہ کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس پر راضی، اگر اللہ کی مرضی ہے جل جانا تو ہم جل جائیں گے۔ صبر کا امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ نے انتہا درجہ، ورنہ پہلے ہی سے آدھی چلا دیتا، لیکن اٹھائے گئے منجنیق میں، ڈالے گئے منجنیق میں، یہاں تک کہ پھینک دیا گیا۔ پھر حکم ہو رہا ہے، یعنی وہاں تک گنجائش تھی کہ دیکھو اب کیا کرتے ہیں ابراہیم، اب ان کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ رہا ہے یا اللہ نے صابر لوگوں کے لیے کامیابی کی گارنٹی دی ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جان لو کامیابی ملتی ہے صبر کے بدولت۔ یہ ہماری اور آپ کی مشکل ہے کہ ہم صبر پر قائم نہیں رہ پاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ ہماری گھبراہٹ کا مکلف۔ آپ اگر صبر پر جمے رہ جائیں تو جیت بالآخر کس کی ہوگی؟ صبر کرنے والے کی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیت حاصل ہو گئی۔ ایک طرف اکیلے ابراہیم تھے، دوسری طرف پورا لاوا لشکر کے ساتھ بادشاہ تھا اور اس کی خدائی تھی۔ آپ ذرا غور کریں کہ ابھی ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے جو چھٹی ملی، اللہ نے دوسرا امتحان لیا۔ دیکھیں کس درجہ امتحان۔ آپ کو کہا گیا کہ آپ رخت سفر باندھیے، بیوی بچوں کو لا کر کے آب و گیا بے لقودق صحرا کے اندر کیا کریے؟ چھوڑیے، اور اس کے بعد وہاں سے فلسطین کے لیے کیا ہو جائیے؟ روانہ ہو جائیں۔ ذرا دیکھیں کہ کس طرح صبر کی ضرورت تھی کہ وہ بچہ جو بڑھاپے کی لاٹھی تھا، جو خزاں رسیدہ چمن کا ایک شگفتہ پھول تھا، جو بڑی دعاؤں کے بعد دعائے آہ سحرگاہی بڑھاپے میں جا کر کے اللہ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا تھا، ماں اور شیرخوار بچے کو، بیوی اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کر کے بے آب و گیا لقودق صحرا میں، لیکن سب وہ طاقت تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو کیا کر رہی تھی؟ سہارا دے رہی تھی، اور وہ چلے گئے۔ منزل انہوں نے پالی، ہر امتحان میں وہ 100 نمبر پاس کر لے گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں امامت کے مقام سے کیا کر دیا؟ نواز دیا۔ میرے بھائی، ان کے بیٹے اسماعیل کو دیکھیے، بات مجھے مختصر کرنی ہے، میں کاٹ کر کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام کو وہی باپ جب آتا ہے کہتا ہے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں کیا کر رہا ہوں؟ ذبح کر رہا ہوں۔ تو کہا ابو یہ رائے ہے آپ کی یا اللہ کا حکم ہے؟ نبی کا خواب جو ہے وہی کا کیا ہوتا ہے؟ کہا بیٹے میری رائے نہیں ہے، یہ اللہ کا کیا ہو حکم ہے۔ کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو کر جائیے، اپنے آپ کو ذبح کروا دے لینا، اپنے گلے پر اپنے باپ کے ہاتھوں سے چھری رکھوا کر کے اللہ کے راستے میں قربان ہو جانا آسان کا؟ کیا دنیا نے کبھی یہ نمونہ دیکھا تھا؟ لیکن دیکھیں، غور کریں آیت کریمہ پر، آپ اللہ فرما رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، صبر کرنے والوں میں۔ جب اللہ کا حکم ہے تو خلاص میں صبر کروں گا، اب آپ کو جو اللہ کا حکم ہے وہ آپ اپنا کام
انجام دے لیجئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، صبر وہ طاقت ہے کہ اگر انسان اس کو اپنا لے تو پھر منزل مقصود بڑی آسان ہو جاتی ہے اور منزل بہت ہی قریب ہو جاتی ہے۔ صبر کا باب بہت وسیع ہے، آپ جانتے ہیں۔ آپ آگے بڑھیے، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے کچھ نمونے آپ کے سامنے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایوب علیہ السلام تقریباً 18 برس تک 18